بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو پاکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم نے جماعت نحو کی نئی درسی کتاب جو ہے وہ مکمل طور پر پڑھ لی ہے، لیکن اسباق اور نظم و غزلوں کی جو مشقیں ہیں ان میں بہت سارے نئے نئے عنوانات شامل کر دیے گئے ہیں، اور تقریباً ہم نے ان تمام نئے عنوانات پر کچھ نمونے، یعنی کسی پر 3، کسی پہ 4، کسی پہ 5 جو ہے وہ نمونے یعنی کہ مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور آج ہم ای میل پر ایک اور نمونہ دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے ای میل ابھی تک صرف ایک ہی عنوان پر پڑھی ہے، تو اس میں کیونکہ ہم نے رسمی اور غیر رسمی دونوں ہی ای میلز جو ہے وہ پڑھنی ہیں، اور یہ آپ کے جو ہے سبق نمبر 8 ہے، لڑی میں پروئے ہوئے منظر، تو اس کے مشق کا جو سوال نمبر 4 ہے اس میں ای میل دی گئی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 66 یعنی 66 پر ہے۔ فیڈرل بورڈ کے ماڈل پیپر میں رسمی اور غیر رسمی دونوں طرح کی ای میلز جو ہے وہ شامل کر دی گئی ہیں، یعنی کہ ای میل آپ کو رسمی بھی دی جا سکتی ہے اور غیر رسمی بھی دی جا سکتی ہے۔ اور پہلے میں نے آپ کو جو ایک کروائی تھی ای میل، وہ والدہ کے نام کروائی تھی، تو وہ ای میل غیر رسمی ای میل تھی، اور آج ہم ایک رسمی ای میل پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ماڈل پیپر کا ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور سوال نمبر 6 میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ سوال نمبر 6 جو ہے یہ 6 نمبر کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ای میل کی تعریف موجود ہے، جو میں آپ کو پہلی ای میل کروائی تھی تو اس میں یہ آپ کو تعریف وغیرہ پہلے پڑھا چکی ہوں۔ یہ نوٹس آپ کے سامنے پھر سے موجود ہیں، ان کو ایک بار سے پھر آپ خود پڑھ لیجئے اور یہ تعریف ضرور یاد کر لیجئے گا، کیونکہ فیڈرل بورڈ کے پیپر میں، اردو کے پیپر میں جو سوال نمبر 2 ہوتا ہے اس کا حصہ جیم قواعد پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس میں تعریفیں شامل کی جاتی ہیں۔ تو آپ کا یہ سوال کہ برقی ای میل کی تعریف تحریر کریں اس میں آ سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے مختصراً یہ تعریف جو ہے وہ یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی بھی کافی ہے سوال نمبر 2 میں، لیکن یہ پوری آپ جو ہے تمام ان پوائنٹس کے ساتھ ضرور پڑھیں گے۔ یہ سب پوائنٹس آپ نے اس لیے ذہن میں رکھنے ہیں تاکہ آپ کو خود جب کوئی بھی رسمی یا غیر رسمی ای میل کسی بھی عنوان پر لکھنے کے لیے دی جائے، چاہے اسکول میں کوئی بھی آپ سے جائزہ لیا جا رہا ہے، ہفتہ وار جائزہ ہے یا پھر کوئی ماہانہ جائزہ ہے یا کوئی بھی ٹرمینل ایگزامز وغیرہ ہیں، سالانہ جائزہ وغیرہ ہے، کچھ بھی ہے، تو اس میں جب آپ کو کسی بھی عنوان پر ای میل لکھنے کے لیے دی جائے تو آپ کے ذہن میں یہ تعریف اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام اہم نکات جو ہے آپ کے ذہن میں ہوں گے، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ ای میل ہوتی کیا ہے، تو پھر آپ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ای میل جو ہے وہ خود لکھ لیں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے پہلے جو ہے وہ ایک ای میل پڑھی تھی، کیونکہ یہ ہماری والدہ صاحبہ کے نام ہم نے لکھی تھی، تو یہ غیر رسمی ای میل تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ پیٹرن وغیرہ بھی آپ کو میں نے دونوں طرح سے بتا دیا تھا۔ ان میں سے ای میل میں جو سب سے زیادہ اہم چیز جو دیکھی جائے گی وہ ایڈریس لکھنا ہی ہوگا، تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ آج ہمارے پاس نیا عنوان جو ہے وہ رسمی ای میل ہے۔ سوال دیکھیے، درخواست لکھیے، محلے کی صفائی کے لیے ہیلتھ آفیسر کے نام ای میل کریں، ایک درخواست ای میل کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ والی درخواست پہلے سے پڑھی بھی ہوگی، اس کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کا نفس مضمون لے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ای میل کرنا ہے تو ای میل کرنے کے لیے ہمیں ای میل کا ایڈریس جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو پہلی جو میں نے آپ کو والدہ کے نام کروائی ہے تو اس میں نے آپ کو اردو کی طرف سے سارا لکھ کر من جانب لکھیں گے فرام کو، اور اس کے آگے یہی والا ایڈریس لکھیں گے۔ میں نے آپ کو یہ بالکل کلیئر کیا تھا کہ ہم نے ایڈریس جو ہے وہ الفابیٹس میں ہی لازمی لکھنا ہوگا، اور مین یہی چیز آپ کی دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ فرام سینڈر۔ اب آپ یہ سینڈر یہاں پہ لکھیں نہ لکھیں، سینڈر کا نام یا کوئی بھی کچھ بھی، صرف یہ بھی لکھ سکتے ہیں 123@gmail.com، اور یا پھر یہاں سمپل لکھ سکتے ہیں abc@gmail.com، اور 2 میں آپ ریسیور کا 456، یعنی اگر یہاں 1 2 3 لکھا ہے تو یہاں 4 5 6 لکھتے ہیں، اگر یہاں پہ آپ نے ABC لکھا ہے تو یہاں پہ آپ DEF لکھ دیں @gmail.com، ٹھیک ہے؟ تو اردو میں فرام کو بنجانب اور 2 کو بنام کے ساتھ لکھ کر آپ اردو کی سائڈ سے اگر جو ہے وہ دائیں طرف سے پھر آپ یہ لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ
اردو میں نہیں لکھنا چاہتے تو یہ ایز اٹ از انگلش میں آپ لکھ دیں، لیکن پھر اس کو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر انگلش میں لکھیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ، اور اگر آپ اس کو اردو میں لکھیں گے فرام کو من جانب اور ٹو کو بنام کر کے، تو آگے ایز اٹ از یہی والا ایڈریس آپ نے لکھ دینا ہے۔ دونوں طرح سے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کے پورے نمبر آئیں گے اگر آپ ایڈریس جو ہے وہ بالکل ٹھیک سے لکھو گے، ٹھیک ہے؟ تو باقی کی ای میل بھی آپ کی لازمی دیکھی جائے گی، وہ آپ نے اس کو بھی پراپر فارم میں لکھنا ہے باقاعدہ، اور کسی قسم کی کوئی املا کی گرامر کی کوئی مسٹیک بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے فرام ٹو، اور اس کے بعد آپ نے مورخہ لکھنا ہے۔ تاریخ یہاں پہ میں پہلے ذرا بھول گئی تھی، نیچے میں نے وہ درخواست میں سے کر رہے تھے تو نیچے لکھا تھا، تو میں نے اس کو کٹ کر دیا، یہاں لکھ دیا، کیونکہ جب آپ ای میل لکھو گے تو آپ کے جو تاریخ ہے وہ اوپر آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر الف بے جیم۔ اب یہ میں نے کیوں لکھا ہے؟ یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ محلے کی صفائی کے لیے ہیلتھ آفیسر کے نام ایک درخواست آپ نے ای میل کرنی ہے، تو اس لیے پھر آپ یہ جو درخواست کا پیٹرن ہے نا، یہاں پر آپ یہ لکھو گے، پھر اس کے بعد آپ عنوان لکھو گے، برائے محلے کی صفائی جناب عالی، اور اس کے بعد جناب عالی کے بعد آپ نے ندائیہ کی علامت لگانی ہے، اور پھر آپ نے لکھنا ہے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں صفائی کرنے والے خاکروب ایک مدت سے دکھائی نہیں دیے، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے محلے کی صفائی ان کے فرائض میں شامل ہی نہیں، ہر گلی کوچے میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جا بجا بدبو پھیلی ہوئی ہے، محلے میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیلنے کا شدید خطرہ ہے، لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ محلے سے غلاظت کے ڈھیر اٹھوا کر صفائی کا انتظام فرمائیں، یا کروائیں بھی لکھ سکتے ہیں، تاکہ اہل محلہ بیماریوں سے بچے رہیں۔ آداب العارض درخواست گزار اہل محلہ حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس طرح سے لکھنی ہے یہ، کیونکہ ایک درخواست ای میل کی گئی ہے تو اس میں تھوڑا ہم نے یہاں پہ درخواست کا خاکہ جو ہے وہ شامل کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی خط ای میل کرنے کا کہا جائے تو پھر آپ خط کا خاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر بھی شامل کریں گے اور اینڈنگ پر بھی۔ تو چلیے آج کے لیے ہمارے پاس ایک اور عنوان پر ای میل آ گئی، تو آپ بہت اچھی طرح سے یہ تیار کریے گا۔ میں نے کچھ اور نوٹس بھی بنائے ہوئے ہیں رسمی اور غیر رسمی ای میلز پر، تو انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں ہم کوشش کریں گے 2-3 دن لگاتار اب ہم ای میل پر مختلف موضوعات کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔